سنا دیں مجھے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، کسی ایک قرآن کی آیت یا حدیث سے دکھا دیں، بولے کوئی ایک لفظ بولے۔ ختم نبوت جو ہے آپ سے پر ختم ہو گئی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو اس کی شان پر بھی ختم آ جائے، کوئی آ جائے نہیں سکتا، جب نہیں سکتا تو پھر کیسے؟ مولانا صاحب آپ، مجھے پتا ہے آپ کے اوسان اب خطا ہو چکے ہیں، آپ کے طوطے اڑ گئے ہیں، آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر کہ اب میں کیا کر رہا ہوں اور ہو کیا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ میں نے بھی کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے، اللہ کا پڑھا ہے، تو میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کہتے ہیں میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، تو آپ کہہ دیں بھائی جو اس نبی کے بعد دوسرا نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بات ختم۔ بس اس کے بعد آگے چلتے ہی آپ کہہ دیں صرف اتنا کہ بھائی جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، آپ اتنی بات کہہ دیں، بات ختم۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اگر آپ سے کے بعد کوئی نبی آ جائے بس قصہ ختم ہے، ان کی گستاخیاں سامنے کر دیں۔ ایک منٹ، عبارات ساری ہم سامنے رکھتے ہیں، پتہ چل جائے کہ ہاں وہ ذرا برہان قاطعہ کے اندر 2-3 حدیثیں وہ بھی ذرا سنانا۔ برہان قاطعہ دینا اچھا جی، یہ تو لگائیں، اگلی بات وہ لکھ رہے ہیں۔ ایک منٹ ٹھہر لکھنے ہیں۔ ہاں جی علامہ صاحب یہ لگائے نا وہ ویڈیو والے کو یہ کس کا صاحب نام بھی لکھیں اس بندے کا، تحذیر الناس لکھنے والا، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، صاحب لکھیں پتہ چلے نا آج اور نام لکھ ٹھیک ہے بھائی۔ ہاں جی بات یہ ہے کہ ان کو کرنے کا مقصد کوئی ہمارا یہاں پہ انتشار نہیں ہے، ان باتوں کو سامنے لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو آج تبلیغی، یہ جو آج دیوبندی بابی سنی کا جھگڑا پڑا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پلاٹوں کا جھگڑا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ان کا کوئی آپس میں پیسے کا جھگڑا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی پیسے کا جھگڑا نہیں، کوئی پلاٹوں کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف اتنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے نا، تو آقا کریم گزرے تو آقا کریم سواری پہ بیٹھے تھے، آقا کریم کی سواری نے پیشاب کیا، صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ چلا لینا آپ کے پاس موجود ہے، اس کے اندر کھولیں، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آقا کریم وہاں سے گزرے تو اس کے اندر وہاں سواری نے پیشاب کر دیا، وہاں پہ زمین پہ پیشاب کیا، تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے کہا کہ آزانی نتن ہمارے، اوے مجھے تو نبی کے سواری کے پیشاب نے معاذ اللہ تکلیف دی ہے۔ کہا کیا تھا؟ نبی کی سواری کے پیشاب نے مجھے تکلیف دی ہے، نبی کا نہیں، نبی کی سواری کا بھی نہیں، سواری کے پیشاب نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اس میں بظاہر مجھے آپ کو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں نظر آتی، لیکن پاس میرے رسول کا دیوانہ عبداللہ بن رواحہ کھڑا تھا، آقا کا غلام کھڑا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے، اوے خبیث، تو نے میرے نبی کی سواری کے پیشاب کی توہین کی ہے، نبی کا غلام کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ کی قسم واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منکا، اوے میرے نزدیک میرے نبی کے سواری کے پیشاب کی خوشبو تیرے جیسے منافق سے مجھے اچھی لگتی ہے۔ اوے سواری کے پیشاب کو اس نے یوں کہا، اور ایک بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آج ہم ان کو مسجدوں سے نکالتے ہیں، ہمارے بھی کچھ ہوتے ہیں من پسند لوگ، کہتے ہیں جی کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، کیوں نہ کچھ کہو؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا بات یہاں ختم نہیں ہوگی،
निकाली अपनी जूती पांव से, लगाई ना उसके सर में ज़रबे, कहा तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी खबीस, जहन्नुम की ज़रबें तो लगेगी लेकिन तुझे अभी ज़रबें लगा दूं, पता चल जाए कि नबी के गुस्ताख का हश्र क्या हुआ करता है। तो इतनी बात कहने वाला वो माज़अल्लाह मुनाफिक है, इतनी बात कहने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। तो मैं ये आपके सामने तज़किरातुर रशीद, रशीद अहमद गंगोई, उसके तज़किरा लिखने वाला मौलवी, वही आशिक इलाही मेरठी, उसने इसके अंदर क्या लिखा माज़अल्लाह, इसका सफ़ा नंबर 216, इस पे लिखता है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा, उनके घर में एक मर्तबा मेहमान आ गए। हाजी साहब की बावज का वही सच्चा ख्वाब जिसमें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम रुया ख्वाब में तशरीफ लाकर यूं फरमाया था, उठ हाजी, इमदादुल्लाह के मेहमान उलमा हैं, उनकी रोटी माज़अल्लाह मैं पकाऊंगा। लिखा है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा, उनको हम भी अलैहिर्रहमा कहते हैं, वहां तक काम ठीक था। उनके घर में एक मर्तबा ये देवबंदी मौलवी इमाम बन के चले गए, मेहमान बन के चले गए। वहां पे उनके घर में मेहमान बन के चले गए। जब वहां पे मेहमान बन के गए तो उनकी बावज रोटी पकाने